مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. آپ سب کا استقبال ہے خدا کے گھر میں، اور میں خاص طور پر استقبال کرتا ہوں ان لوگوں کا جو انٹرنیٹ کی بدولت ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں. آپ سب کا بھرپور ویلکم ہے. آمین. آج کا دن بہت مبارک ہے کہ ہم خدا کے حضور میں حاضر ہیں، اس کے نام کی تمجید کے لیے، اس کے کلام میں سے سیکھنے کے لیے. اور یہ دن خدا کے فضل سے ہمارے لیے مخصوص کیا گیا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جو تھے وہ اس قابل نہیں ہوئے کہ آج کے دن کو دیکھ سکیں. خدا کی رحمت کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں، اور اس مبارک دن کے لیے ایک لائن میں گانا چاہوں گا. آپ لوگ اگر پلیز میرے ساتھ شامل ہو جائیں. آمین. یہی ہے دن جو خدا بنتا ہے، جو خدا بنتا ہے. ہم ہوں گے شاد، ہم ہوں گے شاد، اور خوشی کریں گے، اور خوشی کریں گے. یہی ہے دن جو خدا بنتا ہے، ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے. یہی ہے دن جو خدا بنتا ہے. آمین. بے شک. اب ہم باقاعدہ طور پر عبادت کا آغاز کریں گے، اور میں درخواست کروں گا بھائی ڈیوڈ سے کہ وہ دعا سے عبادت کا آغاز کریں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آج کی عبادت کو خداوند یسوع مسیح کے حضور میں رکھیں کہ خداوند اس عبادت کو قبول فرمائے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. اے زندہ، ازلی اور ہمیشہ پیارے پاسبانی، تو ہم پہ رحم کرنے والا خداوند خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس دن کے لیے. خداوند تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. یہ تو نے سانسیں دی پیارے باسمانی، یہ سب اس میں ہماری کوئی لیاقت نہیں پیارے باسمانی، یہ سب پیارے باسمانی تجھ سے ہی یہ سب ہمیں حاصل ہوتا ہے. اے خداوند، آج خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں اس عبادت کو ہم تیرے حضور میں رکھتے ہیں. شروع سے لے کے آخر تک پیارے پاسمانی تو ہمارے ساتھ ہو، تمہاری مدد و حفاظت کر، تاکہ ہم پیارے پاسمانی جو بھی ہم تیرے حضور میں گیت گاتے ہیں، پریز اور ورشپ کرتے ہیں اور تیرا کلام سنتے ہیں پیارے پاسمانی، تو ہمارے ذہنوں میں اس کلام کو ڈال پیارے پاسمانی. تو ہمیں فہم دے، تو ہمیں عقل دے، تاکہ ہم تیرے اس کلام کو ہم سمجھیں پیارے پاسمانی. اس کلام سے ہم جو کلام ہم سنتے ہیں اس سے ہم سبق حاصل کریں، اور پیارے پاسمانی ایسا نہ کریں کہ ہم صرف یہاں پر آئیں اور پیارے پاسمانی اس کلام کو بس سنیں اور دوسرے کان سے نکال کے ہم واپس چلیں، بلکہ پیارے پاسمانی اس کلام سے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور اس کے ساتھ ہم دوسروں کو یہ کلام سنانے والے بنے، تاکہ پیارے پاسمانی بہت سی روحیں پیارے پاسمانی تیرے نزدیک آئیں، اور پیارے پاسمانی روحوں کو بچانے والا تو ہے. اے زندہ آسمانی باپ، اس کلام سے ہم 60 سے 100 گنا پھل لائیں. اے زندہ آسمانی، خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں آج جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، یا پیارے آسمانی ہمیں انٹرنیٹ کے تھرو ہمیں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں تو بڑا فضل اور اپنا رحم عطا کر پیارے آسمانی تو زندگی اور صحت دے. اور خاص طور پہ آسمانی جو رستہ میں ہیں، جو چرچ کی طرف آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہو، بخیریت یہاں پر ان کو فراہم کر. اور پیارے آسمانی جو کسی وجہ سے آج نہیں پہنچ سکتے، تو ان کے بھی ساتھ ہو، تاکہ وہ اگلے اتوار ہمارے ساتھ مل کے تیرے نام کو جلال دینے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں. اور پیارے آسمانی ہم مل کے ایک فیملی کے طور پہ تجھے پیارے آسمانی مبارک کہیں. زندہ آسمانی، میں خاص طور پہ دعا کرتا ہوں بیماروں کے لیے. اے خداوند، تو بیماروں کو شفا دے، کیونکہ شفا تیرے نام سے اور تیرے ہاتھ سے نکلتی ہے پیارے پاسمانی، تو شفا کا منبع ہے. پیارے پاسمانی جتنے بھی ہماری کلیسیا میں یا پیارے پاسمانی ہمارے بہن بھائی یا رشتہ دار یا دوست عزیز بیمار ہیں کسی وجہ سے کسی بیماری میں، یہ سنا سی تو بڑی
رحم کر اور شفا عنایت کر۔ پیارے باسمانی خاص طور پر بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اسکول کالجز میں جاتے ہیں، پیارے باسمانی ان کے ساتھ ہو، ان کی پڑھائی لکھائی میں تو مدد کر، جس طرح وہ دنیاوی تعلیم میں یہ سناسی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح خداوند تو رحم کر ان کے وہ روحانی طور پہ بھی تیرے کلام کو سمجھیں اور اپنی نہ صرف اپنی فیملی کے لیے بلکہ پوری کلیسیا کے لیے اور پیارے باسمانی بابرکت ثابت ہوں۔ پیارے باسمانی ایک دفعہ پھر اس عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک تیرے ہاتھ میں سونپتے ہیں۔ پیارے باسمانی تو بڑی برکت دے، تیرا پیارا اور قادر نام لے کے مانگتے ہیں، آمین۔ اور اب ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں گے جو رسولوں کے عقیدہ کی شکل میں بلیٹن کی پشت پر موجود ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح قدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، 35 پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح قدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ تشریف رکھیں پلیز۔ اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ آج کا حوالہ رومیو کا خط، اس کا 5واں باب 12 سے 16 آیت ہے، اور اردو میں تلاوت کریں گی سسٹر فوزیہ، اور اس کے بعد انگلش میں تلاوت کروں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 5 باب، اس کی 12 سے 16 آیت۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ منسوخ نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضروری افراد سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتھیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بھائی سے برکت ہے۔ Romans chapter 5 verses 12 to 16. Therefore, just as through one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned, for unto the law sin was in the world, but using is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is the type of him who was to come.
But the free gift is not like the offense. For if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. And the gift is not like that which came through the one who sinned. For the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification. This is the word of God. اور عزیزوں اب وقت ہوا ہے کہ ہم کوائر کے ساتھ مل کر خدا کے نام کی حمد و تمجید کریں. زبور نمبر 4 پیج نمبر 5. زبور 4 پیج نمبر 5.
Gate number 369. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी साली है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। मेरी साली है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। गीत नंबर 367। मेरा रब यहोवा है,
रूह की आग के शोले भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन ओ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले तेरी भस्म तो गुस्सा और बली सब बदकारी और मैं कशी भरी अपनी उल्फत हमें नजर आ तू ही तू अरे अपनी उल्फत हमें नजर आ तू ही तू साथ है जिसके है यसू तू साथ है जिसके है यसू डोले 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 कभी न फिर वो डोले 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 कभी न फिर वो डोले भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन ओ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले लहू के चश्मों की धार से और उन घोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी रीस में रजा हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी रीस में रजा तू बख्शे उसको जिंदगी तू बख्शे उसको जिंदगी खोले 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 दिल का दर जो खोले 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 दिल का दर जो खोले भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन ओ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले सभी लानतें हमसे दूर की बीमारियां सबका फूल की डाली जो दीवार थी जो पाप और हमने करार थी डाली जो दीवार थी जो पाप और हमने करार थी जोड़ा है उसको खून से जोड़ा है उसको खून से धोले 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 लहू से दामन धोले 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 लहू से दामन धोले भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन ओ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले 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 आमीन आमीन हालेलुया आमीन यकीनन रूह से भरपूर हमदो सना और प्रस्तिश की गई खुदा के जलाल के लिए भरपूर तारीफ प्लीज
درخواستیں اپنی مناجات خدا کے حضور میں رکھیں. بیماروں کے لیے دعا کی جائے گی اور اگر کسی کے پاس کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ پلیز اس وقت بتا سکتے ہیں. اور میں درخواست کروں گا پاسٹر سلمان بھٹی سے کہ آ کر سب درخواستیں خدا کے حضور میں رکھیں. آئے ہم اپنی نظروں کو خداوند کے سامنے جھکائیں اور خداوند کے حضور سے درخواست کریں کہ آج کے اس پرمسرت موقع پر خداوند اپنے تمام لوگوں کی درخواستوں کو، تنگیوں کو، تکلیفوں کو اور کمزوریوں کو دور فرمائے. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، خداوندوں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ، جو تو آسمان پر تخت نشین ہے اور تو آسمانوں سے احکامات صادر فرماتا ہے اور تیرے احکامات کی تعمیل کے لیے خداوند ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ فرشتے جو ہیں ہمتن گوش ہو کر اس کی تعمیل کرنے پر جھک جاتے ہیں. تو جو خداوند آواز دیتا ہے تو تیری آواز سے پہاڑ لرز جاتے ہیں. تو جو کہ رحم کرتا ہے اور رحیم اور غفور ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور ہزاروں لاکھوں پر ہر روز تو اپنا فضل، اپنا رحم اور اپنا کرم اور اپنا فضل فرماتا ہے. اور خداوند دکھیوں کی تمام تکلیفوں کو تو دور کرتا، اور خداوند آسمانی باپ بیماروں کو شفا بخشتا ہے. تیرے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس دن کے موقع پر ہمارے بھائی شکیل نے جن جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان سب کی بیماریوں، لاچاریوں، تکلیفوں اور پرابلمز اور ڈپریشنز اور اینزائٹیز کو خداوند تو ہم سے پہلے ہی بخوبی جانتا ہے. لیکن پھر بھی تو چاہتا ہے کہ تیرے حضور ان کے ناموں کے ساتھ درجہ بدرجہ ان کی تکلیفوں اور پرابلمز کو خداوند تیرے سامنے ایک پٹیشن کے طور پر رکھا جائے، تاکہ خداوند تو اس پر غور کرے اور خداوند بر وقت تک ان کی دعاؤں کا جواب بخشے اور ان کو اپنا رحم اور کرم ان پر فرمائے. خداوند آسمانی باپ، تیرے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ اس جماعت میں جتنے تیرے لوگ تیرے خون خریدے حاضر ہیں، ہر ایک کو چھو اور پاک کر، پاک روح کی معموری سے خداوند اس کو معمور کر، ان کے روٹی پانی پر برکت ڈال، اور ان کے خاندانوں کو جو یہاں یو ایس اے میں اور جہاں جہاں کہیں پاکستان میں اور دوسری جگہوں پر موجود ہیں، خداوند ان پر اپنی برکات نازل فرما، اپنا رحم اور کرم فرما. اگر خداوند کوئی بیماری سے، لاچاری سے جوجھ رہا ہے تو خداوند اس کی بیماری اور لاچاری کو اپنے یسوع نام میں دور کر. اور خداوند جتنے لوگ اس پنڈال تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے، اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے، خداوند اگر وہ کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں گرفتار ہیں تو اپنے پاک فرشتوں کو خداوند حکم دے تاکہ ان کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کے موقع کے لیے. یہ دعا اور درخواست مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت نام کے وسیلہ سے، جو سونے سے مہنگا اور خداوند آسمانی باپ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں، آمین. اور عزیزوں، اب ہم عبادت کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جو کہ عبادت کا مرکزی حصہ ہے، جہاں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں. اور ہم ان دنوں رومیو کے خط کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج ہم چیپٹر 5 باب تک پہنچ چکے ہیں. آپ سب صاحب علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ رومیو کا خط جو ہے، اس کو مسیحی تعلیمات میں ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے. کلیدی حیثیت یعنی کہ
इसकी पोजीशन is like a key. It opened a lot of other hidden aspects and doors. और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पास्टर साहब बड़ी रिसर्च करके ये सरमन तैयार करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने कोई बीच में से सेगमेंट मिस किया है तो ऑनलाइन न्यू कवेनेंट चर्च पर ये सारे सेगमेंट मौजूद हैं, आप वापस जाकर उनको देख सकते हैं कैचअप करने के लिए। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट खत है, रोमियो का खत। हम इसको यहाँ पे सुनते हैं और बहुत सारे लोग किसी भी चर्च में जब उनको सरमन पसंद आता है तो वो कहते हैं पास्टर साहब बहुत अच्छा सरमन था। इंग्लिश चर्चेज जो है उनमें वो कहते हैं आई एम ब्लेस्ड बाय योर सरमन। लेकिन सवाल ये है कि मंडे मॉर्निंग को जब हम अपनी अपनी जॉब पर, अपने स्कूल में, अपनी वर्क प्लेस पर जाते हैं तो क्या उस वक्त ये सरमन हमारे साथ होता है? हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिहेवियर में इस तालीम को हम लोग मलहूज़े खातर रखते हैं या नहीं? प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर जॉर्ज वहीद से कि आकर वो आज का कलाम पेश करें। थैंक यू। सारी तालियां और तारीफ हमारे खुदावंद के लिए है और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि एक दफ़ा फिर उसने मुझे और आपको जिंदों की ज़मीन पर ये मौका दिया कि हम उसके घर में आएँ और मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीखें। आप रोमियो के खत का 5वां बाब निकाल लें और हमने जो तलावत की है वो 5वें बाब की 12वीं आयत से 16वीं आयत तक की है, लेकिन हम बाब के आखिर तक इसकी जो स्टडी है, ये जो पार्ट 2 है, इसको कंप्लीट करेंगे। और ये इसमें टोटल 21 आयत हैं इस चैप्टर में। दुनिया में मेरे अजीजों बहुत सारे इंसान गुजरे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसी उन्होंने, चाहे वो राइटिंग से ताल्लुक था या चीजें इजाद करने का या लीडरशिप से, उन्होंने अपने नकूज छोड़े हैं। उनके जो एक्शन थे वो बहुत सारे लोगों के लिए तब्दीली का बाइस हुए, जिनके दरमियान वो रहते हैं या बाद में जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, और मुख्तलिफ शोबे जिंदगी में। नाइस टू सी पर्सन। और मैं चंद सेकुलर और दो और हवाले जो हैं वो कलाम में से भी पेश करूंगा, फिर हम आज का सबक उसकी तरफ डाइव करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बताने या शेयर करने का मतलब है कि किस तरह किसी भी शख्स की जो चॉइसेस हैं, वो जो सोचता और करता है, जो उसका एक्ट है, वो किस तरह दूसरों पर उसका असर होता है। अगर मैं खेलों की बातें करूं और मैं, क्योंकि हम ज्यादातर भारत और पाकिस्तान से और एशिया से ताल्लुक रखते हैं, जहां क्रिकेट बहुत मशहूर है, तो मैंने सोचा कि उन्हें क्रिकेट का ही हवाला दिया जाए। पाकिस्तान में इमरान खान एक ऐसा नाम है, चाहे आप उसको आपकी उसकी दूसरी जो लाइफ उसे पसंद करते हैं या नहीं, जो भी उसकी पॉलिटिकल उसकी सोच है, उसका ख्याल है, लेकिन जब खेल की बारी आती है मेरे अजीजों, पाकिस्तान में इमरान खान वो शख्स है जो वर्ल्ड कप को पाकिस्तान लेके आया, और ये बहुत ही बड़ा एजाज है। और उसकी लीडरशिप से उसने जो स्पिरिट अपनी टीम में पैदा की, और जिन लोगों ने वो वर्ल्ड कप देखा उन्हें बड़ी अच्छी तरह याद है कि आखिर में क्या हुआ था, किस तरह वो जीता गया था। ये लीडरशिप की बात कर रहा हूं कि किस तरह उन्होंने ये चुना कि कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर खेलेगा और किस नंबर पर कहां फील्डिंग करेगा। ये सारी प्लानिंग होती है। और इसी तरह इंडिया में अगर देखें तो कपिल देव वो दूसरा ऐसा एक शख्स है, एक खिलाड़ी जो भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने जो नकूश है खेल के मैदान में, वो बहुत सारे खिलाड़ियों को छोड़े, और आज
بہت سارے کھلاڑی جو ان کو فالو کرتے ہیں آج اپنے اس میدان میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے. اور پھر ہم جب کھیل سے آگے بڑھتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف، تو ایک شخص نے ایک ایسی چیز بنائی جو پوری دنیا میں آج کروڑوں انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرا مطلب ٹیلی فون سے ہے. جب الیگزینڈر گراہم بیل نے یہ ایجاد کی تو کسی کے ذہن میں نہیں تھا، اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ڈیوائس ہے وہ اپنے ابھی ابتدائی مراحل میں تھی کہ کتنی ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہو گئی. کتنی دنیا آج اس سیل فون سے ہزاروں میل دور بیٹھی کنیکٹ ہے. ہم بھی آج یہاں اسی کے ذریعے سے کنیکٹ ہیں. یہ دیکھا آپ نے کس طرح جو انسان کی سوچ اور جو اس کا عمل ہے وہ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو ختم بھی کر سکتا ہے اور کامیاب بھی بنا سکتا ہے. ایک شخص گزرا ہے جس نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو مارا. میرا مطلب ہٹلر سے ہے. اور کوئی بھی شخص ہٹلر کے بارے میں بولنے میں کوئی اتنی خوشی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا جو کسی کو پسند نہیں، کیونکہ اس نے انسانوں کو قتل کیا. اور اس کے برعکس کلام مقدس میں ایسٹر ایک ایسا کریکٹر گزرا ہے جو یہودیوں کے قتل عام کو خدا کی مدد سے اپنی جرأت سے روکتی ہے. کس طرح جو موازنہ اگر آپ دونوں کا کریں تو کتنا فرق ہے. آج جب ہم خداوند کے کلام میں اس پیسج کو پڑھیں گے تو یہاں بھی ہم کچھ ایسی ہی بات سیکھیں گے. اور رسول جو ہے پالوس وہ یہاں پر دو آدمیوں کے بارے میں بات کرتا ہے. دو آدمی، ایک کا نام آدم، اس کی چوائس اور اس کے عمل سے انسانیت کو اس کے جو اثرات ہیں کیا انسانیت پر ہے. اور دوسرا جو آدمی ہے اس کا نام یسوع ہے، اس کی چوائس اور اس نے جو کام کیا اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آئے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے. تو نے ہمیں یہ بخشا ہے کہ ہم تیرے کلام کو کھولیں اور خداوند اس کو تیری مرضی سے پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی سے سیکھیں، تاکہ جب ہم اس کلام کو سیکھتے ہیں تیرے خداوندہ اس خوشخبری کے پیغام کی جو ٹرو ڈاکٹرن ہے اس کو سیکھیں. نہ صرف خداوند خود پڑھیں سیکھیں اس پر عمل کریں، بلکہ خداوند دوسروں کے ساتھ اس برکت کو بانٹیں. یسوع کے نام میں آمین. جب ہم 5ویں باب کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ تلاوت تو 16ویں آیت تک ہوئی ہے، لیکن ہم 21ویں آیت تک چلیں گے. جو ہمارے پاس وقت ہے میں کوشش کروں گا اس میں ہم سے ریپ کریں. 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. آپ میں سے اکثریت میں وہ ہیں جو پہلی جو سٹڈی تھی، یعنی کہ رومیو کے پہلے باب میں سے جب ہم نے سیکھا، پھر دوسرا تیسرا چوتھا ساتھ ساتھ آپ ہیں، so you pretty much you're following, but just in case if you miss، ہم آپ یوٹیوب اور فیس بک پہ جا کے یہ جو پیغامات انہیں دیکھ سکتے ہیں تاکہ جو تسلسل ہے وہ قائم رہے. جب ہم اس 12ویں آیت میں آتے ہیں اور جب ان آیات پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دو آدمیوں کی زندگی کا موازنہ ملتا ہے، ایک آدم اور دوسرا یسوع. رسول ان آیات میں زور دے کر جو بات ثابت کرنا چاہتا ہے تاکہ جو ڈاکٹرن ہے اس کی سمجھ آئے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے. اور پچھلے ابواب میں بھی ہم نے سیکھا، بلکہ پہلے چیپٹر سے ہی، کہ جو آدم ہے یہ کوئی دیو مالائی داستان نہیں ہے، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ ہسٹوریکلی ایڈم واز اے فگر. آدم ایک انسان تھا جس کو خدا نے بنایا اور وہ اس زمین پر رہا. جب اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ آدم جو ہے
وہ فی الحقیقت اس زمین پر رہا, آدم اور ہوا دونوں سے میری مراد ہے, تو پھر اس ڈاکٹرن کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے, کیوں رسول یہاں پر زور دیتا ہے کہ لوگ اس بات کو جانیں کہ there was a real Adam and Eve and they lived. Yes. Once you believe this, then you can understand Christian doctrine. کیونکہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ ماننے کے لیے نہیں تیار, اور خصوصاً جو ویسٹرن کلچر ہے, جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے, اس میں زیادہ تر, بلکہ اب تو یہ اگر میں اسے وبا کہوں تو غلط نہ ہوگا, دوسرے ممالک تک بھی بہت سالوں میں پھیل گئی ہوئی ہے. میرا مطلب ہے بگ بینگ تھیوری سے, کہ بگ بینگ, دیر واز اے بگ بینگ, بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا کہیں ہزاروں لاکھوں سال پہلے, اور پھر کرتے 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 میں اس شکل میں ہوں اور آپ اس شکل میں ہیں. ڈارون یہ بتاتا ہے, لیکن ہمیں پتا ہے, خصوصاً جو ایماندار ہیں, کہ there is a designer جس نے یہ ڈیزائن کیا, اور آدم فی الحقیقت اس زمین پر رہا. اگر میں یہاں کی سچویشن کو لوں تو اگر میں اور آپ والمارٹ, کسی گروسری اسٹور, ایٹ یور ورک پلیس, کہیں بھی آپ اگر کبھی بات کریں تو بہت دفعہ ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو جب آپ انہیں آدم کی بات کہیں گے تو وہ کہیں گے what? No, you think there was a real Adam? اس لیے کہ ہمارے ارد گرد جو ایتھیسزم یا اس میں بھی آگے بڑے حصے ہیں, وہ بہت سارے لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ یہ مانیں گے کہ خدا ہے, there is a God, اور اس نے آدم کو بنایا, اور پھر وہاں پر باغ عدن میں کیا ہوا, تو پھر جب وہ اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں او, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہگار ہیں, I am a sinner. تو پھر انہیں ساری جو ان کا جو بلیف سسٹم ہے وہ کریش ہو جاتا ہے, اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور رسول جو ہے وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آدم ایک ریل پرسن تھا, اور اسی کو جب وہ ثابت کرتا ہے اور بتاتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں, آدم تھا. میں اور آپ سارے انسان دو انسانوں سے بڑے, اور وہ آدم اور ہوا ہے. اگر ہم کوئی شخص کو اس بات کو مانتا ہے یا نہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ کچھ اس طرح ہی ہے جس طرح میرے عزیزوں کوئی آپ کے ایریا کا کاؤنسلر یا سینیٹر یا کانگریس مین ہو, وومن, یا ایم پی اے, ایم این اے جہاں ہوتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہاں پر, یا پریزیڈنٹ, آپ نے اگر اس شخص کو ووٹ دیا ہے یا نہیں, اگر وہ آپ کے علاقے کا ہے, he represents you. آپ نے اگر اس کو ووٹ دیا ہے یا نہیں, if he is elected and he is in your area, وہ آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہے. اور یہی ہے جو پالوس ہم پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں کہ آدم نے گناہ کیا, کیونکہ وہ پوری انسانیت کا ریپرزنٹیٹیو ہے, اور آدم کا عبرانی میں مطلب ہی ہیومینٹی ہے. اور جب ہم اس آیت میں یہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اسٹیبلش کرتا ہے رسول, اور رسول آدم کے گناہ کے نتیجے اور پھر نتیجے کی جو وضاحت ہے پھر وہ کرتا ہے آگے. اور آدم انسانیت کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے جو اس سے گناہ ہوا وہ ہم پر لاگو ہو گیا, کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ پس جس طرح ایک آدمی کے سب سے گناہ دنیا میں آیا, مطلب جب آدم نے گناہ کیا تو وہ گناہ جو ہے وہ, اگر میں آسان الفاظ یوز کروں, automatically it was added to our account.
ہمارے اکاؤنٹ میں اس کو ایڈ کر دیا گیا، اور آدم نے گناہ کیا اور ہر شخص پر یہ لاگو ہو گیا۔ مطلب آدم کے گناہ کرنے سے دو اموات ہوئی، جسمانی اور روحانی، اور جتنے لوگ اب تک زندہ رہے ہیں، رہے اس لیے کہا کہ وہ ہے نہیں، ابھی جو آئیں گے وہ بھی زندہ نہیں رہیں گے، کیونکہ آدم کے گناہ کی وجہ سے جو بدنی موت متعارف ہوئی وہ سب میں پھیل گئی، اور جتنے بھی ہیں جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ نہیں ہیں، اور جو پیدا ہوں گے وہ بھی مریں گے اس وقت تک جب تک ہم جو آخری زمانہ کی باتیں ہیں ان کی طرف نہیں چلتے اور اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ لہذا یہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے کہ آدم کے گناہ میرے ذمہ کیوں لگایا گیا، اور اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں اور تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم 13ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ منسوخ نہیں ہوتا، تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں لگاتار چلتا جاؤں تاکہ ہمارے پاس جو وقت ہے اس میں سے ہم ریپ کریں۔ اب یہاں پر رسول ایک اور بات جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور وہ آدم کے حوالے سے ہے۔ ابھی تک ہم جو پہلا آدمی ہے، پہلا آدم، اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اس کی جو چوائسز تھی۔ ہوا کو جب شیطان نے ٹریپ کیا سے غلطی ہوئی، لیکن خدا زیادہ تر جو ذمہ داری ہے وہ آدم پر ڈالتا ہے۔ آدم جو خاندان کا سربراہ تھا، آدم جس کو پہلے بنایا گیا، آدم جس کا خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزرا، خدا کی قربت میں اس نے وقت گزارا، اور جس کو خدا نے پیدائش 2:17 میں یہ بتا دیا، پہلے سے بتا دیا کہ تو نیک و بد کی پہچان کے درخت کے بارے میں اسے آگاہ کیا گیا، اور پھر آدم نے سارے نام رکھے۔ تو آدم جو ہے وہ خدا کے بارے میں زیادہ جانتا تھا، لہذا جب اس کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، نہ اس میں سے کھانا ہے، نہ اس کو چھونا ہے، اور پھر اس کی ساتھ جو سزا ہے وہ بھی بتا دی گئی کہ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آدم نے براہ راست خدا کے حکم کو توڑا، یہ جانتے ہوئے۔ آدم کی جو چوائس تھی it was a weak choice، اور ہو سکتا ہے میں اور آپ بھی ہوتے شاید ہم یہ کرتے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ آدم کی یہ چوائس تھی، اس کو پتا تھا، اس کے سامنے خدا نے سب کچھ رکھا اور اسے بتایا، لیکن اس نے یہ گناہ جو ہے وہ کیا، مطلب اس نے براہ راست خدا کے حکم کو توڑا، اور اس طرح جو موت ہے اس کو متعارف کروایا۔ اور چونکہ آدم ہمارا نمائندہ ہے، اس لیے موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اور گناہ کی وجہ سے روحانی اور جسمانی موت سب پر لاگو ہو گئی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ آدم مجھ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، اور آدم نے جو غلطی کی میں اس کا کیوں حساب لوں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں جھوڑ بھائی یہ کیا بات ہے، آپ باہر جائیں، یو ول ایکسپیرینس دس۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایسے بلیف سسٹم ہے ہمارے جو یہ کہتے ہیں کہ نو، مائی سن از مائی سن، آدم کا جو گناہ ہے اس کا ذمہ دار میں کیوں ہوں؟ لیکن میرے عزیزو، جب کہیں جنگ لگتی ہے اور اگر اس ملک میں فوجی کم ہو تو جو ملک کا سربراہ ہے وہ رضاکار بھرتی کرتا ہے، جب بھی بھرتی ہوتی ہے وہ لوگوں کو بارڈر پر بھیج سکتا ہے، he has that authority۔ بالکل اسی طرح وہ جو خالق کائنات ہے، he has that authority to add this sin in our account۔ اور موت جو ہے وہ سب میں پھیل گئی، لہذا ہم اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں، ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، اور داؤد یہ کہتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوں، وہ یہ بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اور رسول جو ہے
وہ اس فکرے کو کچھ یوں سمیٹتا ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ روحانی اور جسمانی آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی جو غلطی ہے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دی گئی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے کھیل کے میدان کی۔ کھیل کے میدان میں جب کوئی کھلاڑی غلطی کرتا ہے تو پوری ٹیم کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہی ہوا ہمارا جو نمائندہ تھا، the person who was representing us, I'm talking about Adam، اس سے جو غلطی ہوئی، اس نے جو گناہ کیا میرے عزیزو، اس کا اثر پوری انسانیت پر ہوا۔ اور جب ہم اس کو اور زیادہ دیکھتے ہیں تو بیسیکلی رسول جو ہے پالوس رسول، وہ ہمارے اندر یہ نمائندگی کا جو خیال ہے اس کو ڈالتا ہے، اکساتا ہے کہ آدم کے گناہ کے نتائج تمام بنی نوع انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور میں 13ویں آیت کو بریک ڈاؤن کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان فانی ہے اور آدم کے گناہ کرنے سے پہلے ہی ہم گناہ گار ہیں۔ میں نے کہا تھا میں سے لگاتار اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہوں آپ کے لیے رکھنے لیے۔ اب غور سے سنیں، آدم نے جو غلطی کی اس کی سزا پوری انسانیت کو ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جو غلطیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، میرے اندر جو گناہ کا خیال اور چوائس ہے وہ میں آدم پر نہیں ڈال سکتا۔ We cannot blame Adam for our sins، کیونکہ یہ میری چوائس ہے کہ میں کلب میں جاتا ہوں یا چرچ جاتا ہوں، یہ میری چوائس ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے یا نہیں۔ یہ آدم کی غلطی نہیں ہے، آدم نے جو گناہ کیا that's different۔ اب میرے جو گناہ ہیں، اسی لیے مجھے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ آپ جب خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ خداوند آدم کے گناہ کو معاف کرنا، نہیں، خداوند جارج وحید کے گناہ کو معاف کرنا۔ Remember this، کیونکہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس گناہ میں پیدا ہوتے ہیں وہ جو آدم نے کیا، لیکن پھر میرے اور آپ کے اپنے گناہ ہیں انڈیویجول۔ اور رسول یہاں پر ہمیں یہی بتاتا ہے، بلکہ آپ اگر چاہیں تو کرنتھیوں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو یہ میری چوائس ہے، یہ میں چنتا ہوں گناہ کرنا۔ آدم آگے مجھے نہیں کہہ رہا کہ تو ایسا کر، نہیں، یہ میری چوائس ہے۔ اور یہی یہاں پر بات لکھی ہوئی ہے، اور 2-3 منٹ میں ہم اس کو اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح رسول اس کو بریک ڈاؤن کرتا میرے اور آپ کے لیے۔ ہمیں آدم کا گناہ وراثت میں ملا ہے، لیکن ہم بھی قصوروار ہیں، لہذا میرا جو گناہ ہے وہ میرا گناہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ پالوس رسول پھر آگے چل کر 13ویں آیت کے اس میں دوبارہ کہتا ہے کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ منسوخ نہیں ہوتا۔ اب شریعت کے آنے سے پہلے بھی گناہ ہو رہے تھے، شریعت نے تو صرف گناہ کی پہچان بخشی ہے، گناہ تو اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے اور گناہ موجود تھا، لیکن شریعت نے کیا کیا؟ شریعت نے گناہ کی پہچان بخشی، لیکن جب شریعت نہیں تو گناہ کا حساب نہیں لیا جاتا۔ اور ان پر بھی جنہوں نے کسی حکم کو توڑ کر گناہ نہیں کیا، میرا مطلب آدم اس وقت تک، غور سے سنیں، جب آدم نے گناہ کیا وہاں شریعت نہیں تھی، آدم خدا کی حضوری میں رہتا تھا، لیکن اس نے گناہ کیا۔ اور پھر موسیٰ جب شریعت
उस गुनाह के बाद जब खुदा ने आदम को सजा दी, जब तक मूसा नहीं आता उस वक्त तक खुदा कोई और हुक्म जो है वो ऐड नहीं करता। और फिर मूसा जब आता है, जब उसकी रहनुमाई में इस्राएली निकलते हैं तो खुदा फिर शरीयत देता है। लेकिन उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान मेरे अजीजों, जो खुदा का कलाम है और रसूल जो हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, अगर अपन याद पर गौर करें तो वो ये है कि जो रसूल का मतलब है यहाँ पर, और कहते हैं कि जितनी भी हार्ड सेइंग्स हैं या हार्ड पैसेज है, उनमें एक ये पैसेज है कलाम मुकद्दस में जो रोमियो के खत में है कि जब शरीयत ना हो तो गुनाह का साफ नहीं लिया जाता। मतलब खुदा ऐसे कानूनी, बिठा के बाद डॉक्ट्रिनल लीगलिज्म, खुदा ऐसे कानूनी मामले के तो इसे कानूनी मामले के तौर पर शुमार नहीं करता, क्योंकि वहां लॉ नहीं है, वहां गुनाह को काबिल सजा नहीं समझा जाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां गुनाह नहीं हुआ, गुनाह हुआ है। और इसीलिए नूह के दौर में खुदा दुनिया को तबाह करता है, लेकिन अभी वहां शरीयत नहीं थी, लेकिन वो उसे तबाह करता है। लिहाजा जो खिलाफ वर्जी है वो होती रही। जब आदम ने गुनाह किया तो उसने बराह रास्त खुदा का हुक्म तोड़ा, और जो सजा थी मेरे अजीजों वो गुनाह के साथ मुंसलिक हो गई। और जब हम देखते हैं पैदाइश के किताब के 5वें बाब में, तो वहां हमें जो शजरा नस्ब है आदम का वो मिलता है। और वहां पर अगर आप पढ़ें, हर एक शख्स की जिंदगी के बारे में लिखा गया, उसकी उम्र, और हर एक के जहां वो खत्म होता है उस शख्स के बारे में जो भी कहा जा रहा है, तो आखिर में लिखा है वो मरा। हर एक शख्स जो है वो उस गुनाह की वजह से जो आदम से हुआ बराह रास्त, उसकी वजह से हर शख्स जो है वो जिस्मानी जो मौत है वो उसमें से गुजरता है। ये पहला जो आदम है उसकी चॉइसेस की वजह से है। मतलब हम जिंदा रहने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आदम की नाफरमानी की वजह से जो मौत है वो इंसानियत में दाखिल हुई, और वो हमेशा तक रहेगी जब तक वो दोबारा नहीं आता और जो आखिरी इवेंट्स हैं वो नहीं मुकम्मल होते। लेकिन अब पालूस जो है ये सारा कुछ एस्टैब्लिश करने के बाद अब वो जो रुख है दूसरे आदम की तरफ लेके जाने लगा है, यानी कि यीशु मसीह की तरफ। पहले आदम के बारे में, पहले आदमी के बारे में हमने सीख लिया। अब दूसरा जो आदमी है, दूसरा जो आदम है, उसकी जो चॉइसेस हैं, उसके जो काम है, उसके बारे में रसूल हमें आगाह करता है। अगर हम 15वीं आयत को देखें तो यहां लिखा है, लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूरी अफराद से नाज़िल हुई। जब हम 15वीं आयत की तरफ आते हैं तो अब रसूल जो यीशु है, दूसरा आदम, उसके बारे में हमारे से बात करता है, हमें समझाता है कि खुदा का फजल हर उस शख्स के लिए है और सबको आसानी के साथ दस्तयाब है जो यीशु पर ईमान लाता है। अपनी जिंदगी का वादा एक मुफ्त तोहफा है जो सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से मिलता है। रसूल फजल और बख्शिश को इस्तेमाल करता है, ये उसने पहले भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो वेजेस हैं, जो तनख्वाह है या पे या सैलरी, वो आपको मिलती है जब आप काम करते हैं, उस जो आपने काम किया उसके इवज। लेकिन जो बख्शीश है, हमने ये लफ्ज सुना है, ये जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसका लफ्ज है ये वो, इसका मतलब है कि आपके काम की वजह से नहीं आपको ये जो भी गिफ्ट दिया जा रहा है, बल्कि जो मालिक है वो अपनी खुशी से ये गिफ्ट दे रहा है। यही कुछ हुआ।
میں اور آپ اس لائق نہیں تھے کہ وہ ہمیں فضل کی نعمت سے نوازتا، بلکہ اس نے اپنی خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس کے صلیب پر مار کھانے سے، مصلوب ہونے سے، زندہ ہونے سے وہ جو فضل ہے وہ ہمیں ملے، اور اس طرح باپ کے ساتھ اس نے ہمارا میل کروایا۔ یہ کرسچن ڈاکٹرن ہے میرے سے، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ 15ویں 16ویں 17ویں بلکہ 18ویں آیت کو بھی میں اس میں شامل کروں تو اٹ از دا موسٹ رچ پیسج۔ یا میں جلدی سے 2-3 چیزوں میں موازنہ کرتا ہوں اور پھر ہم 10 منٹ میں سے ختم کرتے ہیں۔ آدم کی خلاف ورزی سے انسان کے لیے موت آئی، لیکن خدا کا تحفہ انسانوں کے لیے زندگی لاتا ہے جو یسوع کو قبول کرتا ہے۔ آدم کی خلاف ورزی سے ہم مجرم ٹھہرے، لیکن یسوع کی صلیب پر مصلوبیت سے میرے عزیزو ہمیں فری گفٹ جو ہے وہ معافی کا ملا۔ ایک کا گناہ بہت ساری خلاف ورزیاں، اور ایک کی قربانی ہمیشہ کے لیے معافی نامہ۔ ان آیات میں رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ تحفہ جو ہمیں مفت ملا ہے یہ سستا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت مہنگا ہے۔ اور میں ایک پیسج آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، پترس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے 18ویں 9ویں آیت۔ یہاں یوں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونا چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ بھرے یعنی مسیح کے پیش قیمت خون سے۔ اس کے خون سے میرے عزیزو ہمیں سے ملی ہے۔ رسول جب آگے بڑھتا ہے یہاں پر تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آدم کے گناہ کی خدا مذمت کرتا ہے، لیکن اس کی جو سزا ہے وہ سب کو ملتی ہے۔ اور جس طرح آدم کے گناہ کرنے سے موت سب میں پھیل گئی، جو فضل ہے وہ سب کو نہیں ملتا، فضل اویلیبل کیا گیا ہے، لیکن جو اس پر ایمان لائے گا یسوع پر، اس کو فضل ملے گا، اس کو نجات ملے گی، ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کو ملے گی جو اس پر ایمان لائے گا، لیکن اس کو اس نے اپنی قربانی سے اویلیبل کر دیا ہے۔ اس میں تھوڑا فرق ہے، آدم کے گناہ جو ہے وہ سب کے اکاؤنٹ میں آ گیا، لیکن جو فضل ہے اس کو اویلیبل کر دیا گیا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے توبہ کر کے معافی مانگ کر یسوع کو شخصی نجات دہندہ مان کر اس فضل میں آنا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے پھر ہی ہم پاتے ہیں میرے عزیز۔ مطلب دوسرا آدم اپنی جان دے کر موت پر فتح پاتا ہے۔ پہلا آدم جو ہے اس کی غلطی کی وجہ سے موت جو ہے حکمرانی کرتی ہے، دوسرا جو آدم ہے اس کے ایکشن سے اب فضل جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کے بیٹے پر ایمان لایا جائے۔ ان آیات میں خصوصاً 18ویں آیت میں وہ خلاصہ بیان کرتا ہے جو اس نے 12ویں آیت کے شروع میں کہا، اور 18ویں 19ویں 20ویں آیت جو ہے ان کو ہم اکٹھا دیکھتے ہیں۔ یہاں پر وہ مسیح اور آدم کے درمیان جو موازنہ ہے وہ کرتا ہے۔ 18ویں آیت لکھا ہے، غرض جیسا ایک کے گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائے۔ جس طرح ایک حکم کی خلاف ورزی سے میرے عزیزوں سزا کا حکم ملا، اسی طرح ایک راست بازی کے عمل سے سب جو ہے زندگی پاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم جو 20ویں اور 21ویں آیتوں کی طرف بڑھیں گے۔ پالوس شریعت کے مقصد اور خدا کے فضل اور
فضل کی جو نوعیت ہے اس پر بات کرتا ہے. شریعت اس لیے دی گئی گناہ کی سزا ہو، قانون اور سزا یا لا. لیکن شریعت کے بغیر گناہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت کی پہچان ہونے کی وجہ سے، گناہ کی پہچان ہونے کی وجہ سے لکھا ہے کہ گناہ میں اضافہ ہوا. اگر آپ دیکھیں یہاں پر 19ویں آیت، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے. اور 20ویں آیت، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے. مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جو بات میرے عزیز و رسول ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ کیوں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شریعت آئی ہے تو گناہ میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس آیت میں پالوس رسول جو ہے وہ اس کو اس طرح ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ شریعت جو ہے خدا کے معیار کو حاصل کرنے میں ہماری نااہلی کو ظاہر کرتی ہے. شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس اہل نہیں ہیں. اور اسی تناظر میں یا اسی بیک گراؤنڈ میں جو لفظ یہاں پر زیادہ یا اضافہ کا ہے، اگر ہم اس سے پڑھیں تو اس کا مطلب ہے اجاگر کرنا. شریعت جو آئی تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ گناہ ہے. گناہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا، جیسے میں نے پہلے کہا گناہ شریعت کے آنے سے پہلے بھی تھا، لیکن شریعت نے آ کے ہمیں بتایا کہ چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، کسی کے مال کا لالچ کرنا گناہ ہے، خون کرنا گناہ ہے. یہ شریعت نے ساری باتیں ہمیں بتائیں. یہ سارے کام تو ہو رہے تھے پہلے بھی، لیکن شریعت جو ہے وہ ایک قانون ہے. یہ ایسے ہی ہے میرے عزیزو. اگر آپ نے پہلے بھی مثال دی تھی، اگر آپ یہ 45 پیج لیس سے یو گوئنگ اوکے کسی بھی فری وے پہ اگر وہاں سپیڈ لمٹ جو پوسٹ نہیں کی گئی تو کیا آپ کے خیال میں سارے 20 مائل کی رفتار سے جا رہے نہیں؟ 50 60 70 لوگ. لیکن آپ کسی کو، کچھ بچے اپنے باپ اور ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں I drive fast too. پتہ کیا بات ہے؟ شریعت جب آئی اٹس لائک دس، سڑک پر جو سپیڈ لمٹ کا بورڈ ہے وہ لگ گیا. اب جو آفیسر ہے وہ آپ کو قانونی طور پر سزا دے سکتا ہے کہ اس پوسٹڈ 55 مائلز. لوگ پہلے بھی چلا رہے تھے 55 سے اوپر اور وٹ ایور اسپیڈ لمٹ ہے، لیکن کوئی اکاؤنٹ نہیں تھی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، پتہ نہیں تھا کتنے لوگ ہیں. اب کیا ہوا جب اسپیڈ لمٹ پوسٹ ہو گئی، لوگوں نے گاڑی چلائی اور پولیس افسر نے پکڑا تو ہمیں ایک دم نظر آتا ہے کہ کس طرح ان کے جو رجسٹر ہے وہ بھرنے شروع ہو گئے، کتنے لوگ ہیں وائلیشن کر رہے. یہ شریعت نے کیا. شریعت جو ہے اس اللہ وہ شریعت جب آئی تو اس سے گناہ میں اضافے کا یہی مطلب ہے کہ اب اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہے. Now we have account, now we have register, now we doing audit basically. یہاں پر شریعت نے کیا کیا؟ اس نے ہمیں اس سارے جو گناہ تھا اس کو اجاگر کیا. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اضافہ ہوا. شریعت ہماری اشد ضرورت کو اجاگر کرنے کا کام کرتی ہے میرے عزیزوں. یہی گناہ میں اضافے کا مطلب ہے. اور 21ویں آیت، لیکن جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے باشی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے باشی کرے گا. دیکھیں موت جو پھیلی، بدنی موت، وہ ہمیشہ تک رہے گی جب تک اینڈ ٹائم نہیں آتے، جب تک میں اور آپ خدا کے ساتھ اس کی ہمیشہ کی جو بادشاہی اس میں نہیں آتے. لیکن موت نے حکمرانی کی، لیکن ہم یسوع کی صلیب کی وجہ سے فضل کے دور میں آ گئے ہیں. اور اب فضل حکمرانی کرتا ہے جو بھی اس کے تحت آتا ہے. یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اور رسول اپنی گفتگو کو اس چیپٹر میں جب بات کرتا تو یہی نتیجہ جو ہے عکس کرتا ہے کہ شروع میں گناہ اور موت کا راج تھا، اب فضل ہماری رہنمائی کرتا ہے اور فضل کا راج ہے. اور جب تک وہ دوبارہ نہیں آتا اور شیطان کو
मिलेनियम के बाद जो आज़ादी थोड़ी देर के लिए मिलेगी और उसके बाद फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जो उसकी अपनी ट्रिनिटी है, शैतान की भी ट्रिनिटी है, राइट। झूठा नबी हैवान, क्योंकि वो हर चीज में यीशु की कॉपी करता है। रसूल में आज यही सिखाता है इसमें कि जिस तरह रोमियो इक्लीसिया तो जब वो खत लिखता है, रोम और इर्द गिर्द की जो कौमें थी वहां लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आदम रियली लिव्ड, बिल्कुल आज की तरह। और आज रसूल हमें यही बताता है, एक शख्स आदम की चॉइस की वजह से गुनाह जो है जमीन पर फैला, मौत आई, और ना सिर्फ जिस्मानी मौत बल्कि बदनी मौत, सॉरी रूहानी मौत। लेकिन दूसरा जो आदमी यीशु है, उसके जरिए से, उसकी चॉइस से, उसकी ताबेदारी से फजल जो है वो बख्शा गया। काश खुदा मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हम कलाम मुकद्दस की इन बातों को जानें, सीखें, दूसरों तक लेके जाएं और अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी के मुताबिक बसर करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के सबक के लिए और तेरा भी मेहनत करते हैं, तो हमको तौफीक बख्श के हम तेरे इस खुशखबरी के पैगाम की जो ट्रू डॉक्ट्रिन है उसके बारे में सीखें, समझें और अपनी जिंदगियों पर गौर करें। और ऐ खुदा तेरा शुक्र हो कि हमारी ना अहली के बावजूद तूने हमें खुदावंद हमेशा की जिंदगी का अहल बनाया, अपने बेटे की कुर्बानी के जरिए से, उसकी रास्तबाजी के वसीला से हमें तूने रास्तबाज ठहराया और तूने हमें इस लायक किया कि हम तेरे हुजूर तेरी अदालत में खड़े हो सके। ऐ खुदावंद तू हम पर रहम करना। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, उसके खालिक के लिए बेहद शुक्र हो उसका। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे दरमियान कुछ मेहमान मौजूद हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा सिस्टर शाजिया से कि वो मेहमानों का तारुफ करवाएं कलीसिया से, प्लीज़। अनीला बेटी है एंजल। तो आप लोग कहाँ से हैं? जी पाकिस्तान का, शाजिया आपकी बहन। चले सिस्टर अनीला और बेटी एंजल, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने चर्च में, और हमारी दुआ है आपके साथ है। और दरख्वास्त है कि आप जब तक यहाँ पे अपने अजीज़ों के साथ हैं, खुदा आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और आपके सफ़र में आपके साथ हो। आने का शुक्रिया। और अब हम अपने हदिये नजराने खुदा के हुजूर में पेश करेंगे क्वायर की रहनुमाई में। गीत नंबर 103, पेज 202, 103 गीत नंबर। जाए किसके पास गुनाहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गरफानी, बख्शिश अजीब राहे सली, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश अजीब राहे सली, ले लो तुम जिंदगी। मुफ्त वो देता है सबों को, यीशु है जिंदगी। उसकी मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी। नदी नहीं लाना, उस
तुम जिंदगी बख्शिश अजीब राहे सलीम ले लो तुम जिंदगी यीशु लेता मैं तेरा नाम तू ही है जिंदगी बिल्कुल ना किसने मेरे काम तू भी है जिंदगी तुझी पर आसरा मेरा बंदा हूँ मैं तेरा बख्शिश अजीब राहे सलीम ले लो तुम जिंदगी बख्शिश अजीब राहे सलीम ले लो तुम जिंदगी आमीन Amen. Thank you. आए दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा बेरोबर के खालिक और मालिक बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं उस बड़े फजल के लिए जो आपने मसीह यीशु में हम पर किया और हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। जलाली यीशु जी, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के कलाम के लिए, आपकी कलीसिया के लिए। बाप आपका शुक्र हो, बाप इस कलीसिया पर आपकी बरकत हो, इन तमाम ख़ानदानों पर, इन बेटे बेटियों पर, ख़ानदानों पर आपकी बरकत हो, इनके तमाम वसाइल पर बाप हम आपकी बरकत मांगते हैं। रूह बदन और जानों पर आपकी बरकत मांगते हैं। हर तरह की वबाबला बीमारी को ज़िंदगियों से, रूह बदन जानों से, ख़ानदानों से रिब्यूक करते हैं। और बुजुर्ग आसमानी बाप, आपका रहम और आपका फजल वाला हाथ इन ख़ानदानों पर, इनकी आल औलाद पर हमेशा पड़ा रहे। बुजुर्ग आसमानी बाप, इस कलीसिया पर आपका रहम और आपका फजल वाला हाथ हमेशा पड़ा रहे। बुजुर्ग आसमानी बाप, इस मुल्क पर और पाकिस्तान में, बल्कि आपकी आलमगीर कलीसिया पर यीशु जी आपका फजल वाला हाथ हमेशा पड़ा रहे। बाप, इस हदिया पर आपकी बरकत हो, देने वाले हाथों पर आपकी बरकत हो, इनकी रोजी रोटी पर बाप आपकी बरकत हो। और ये खुदावंद हदिया आप मसीह यीशु की बादशाही की वुसअत के लिए हो। खुदावंद पाक, खुदा आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हो। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े होकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह हो जाए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम उसके पूर्वज में माफ करते हैं, वो भी हमारे को माफ कर। मैं आज माफ करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त इस कलीसिया के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। तशरीफ रखें, चंद अनाउंसमेंट्स हैं, उसके बाद हम देखिए, अनाउंसमेंट इस वक्त ये है कि अगले संडे को शाम 7:30 बजे सिस्टर नुशाबा और सिस्टर जूली और बाबर भाई के साथ मिलकर हम बाबर भट्टी आपने उनके साथ मिलकर उनके रेस्टोरेंट में इबादत के लिए जाएंगे। 7:30 बजे का वक्त है। और जिन लोगों को डायरेक्शन चाहिए हो या दीगर मालूमात दरकार हो तो वो इनमें से किसी भी तीनों में से उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। वैसे जो चर्च फैमिलीज है उनको ग्रुप मैसेज में डायरेक्शन और फ़ोन नंबर वगैरह दे दिए जाएंगे।